زین نے دروازہ بند کیا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری خواہش تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا، عائشہ کا ہاتھ پکڑا کر اسے بستر کی طرف لے گیا۔ اس نے دھیرے سے عائشہ کے دوپٹے کو اتارا، پھر کرتی کے بٹن کھولے۔ اس کی انگلیاں عائشہ کی کمر پر پھریں۔ گرم سانسیں گردن پہ محسوس ہوئیں۔ تم خوبصورت ہو۔ عائشہ کا گھر لاہور کے اس پرانے محلے میں تھا جہاں گلیاں اتنی تنگ تھی کہ صبح کی پہلی کرن بھی مشکل سے اندر داخل ہوتی تھی۔ گھر صرف دو کمروں کا تھا، ایک جہاں پورا خاندان چارپائیوں پر سوتا تھا اور دوسرا چھوٹا سا باورچی خانہ جہاں ماں صبح سے رات تک کام کرتی رہتی تھی۔ چھت پرانی تھی، برسات میں ٹپکتی رہتی اور بجلی ہر دوسرے دن غائب ہو جاتی، مگر عائشہ کے دل میں ایسی آگ تھی جو ان سب سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ 22 سال کی تھی، لمبی قد، گوری چمڑی، کالے لمبے بال جو چوٹی میں بندھے رہتے اور آنکھیں ایسی تھی کہ دیکھتے ہی دل رک جائے۔ سادہ کرتی شلوار پہنی، دوپٹہ سر پر، مگر اس کی غدا میں ایک الگ سی شان تھی۔ غریبی اس کے کپڑوں میں تھی مگر فخر اس کے چہرے پہ۔ ماں رضیہ روزانہ پڑوسی عورتوں کے کپڑے سیتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ باپ رکشہ چلاتا، کمر درد سے چیخ اٹھتا مگر چپ رہتا۔ دو چھوٹی بہنیں، ثنا 12 سال کی شرارتی اور ضدی، فاطمہ 10 سال کی شرمیلی اور پڑھائی میں سب سے آگے، دونوں عائشہ کو دیدی کہتی اور اس کے خوابوں کو اپنا سمجھتی۔ ڈگری حاصل کرتے ہی عائشہ نے فیصلہ کیا، اب نوکری کروں گی، گھر کا بوجھ میں اٹھاؤں گی۔ اخبار کے اشتہارات، آن لائن اپلائی کر، انٹرویوز، ہر جگہ ایک ہی سوال، تجربہ؟ جواب نہیں تو دروازہ بند۔ پھر ایلیٹ سولوشنز ملا، چھوٹا مگر جدید آفس مینیجر۔ مسٹر فاروق نے انٹرویو لیا، تجربہ زیرو، ڈگری فریش، کیوں ہائر کریں؟ ایکشن نے سانس لے کر کہا، سر میں محنت کروں گی، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ، دو بہنیں، موقع دیجیے، میں کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، جونیئر اسسٹنٹ 25,000 شروع، کل سے جوائن کر لینا۔ خوشی سے دل جھوم اٹھا مگر حساب لگایا، کرایہ، فیس، کھانا مشکل سے چلے گا۔ پھر بھی شروعات ہوئی۔ آفس نیا تھا، نئی دنیا تھی، اے سی، کمپیوٹر، کافی کی خوشبو، مہوش دوست بنی۔ کہتی یہ تنخواہ بہت کم ہے یار، باس سے بات کرو۔ 2 مہینے گزرے، تنخواہ آتی، خرچہ زیادہ ہو تھا، باپ کی صحت بگڑی، ثنا کی فیس لیٹ، فاطمہ کا بیگ پھٹا، رات کو چھت پہ بیٹھی عائشہ روتی، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ فیصلہ ہوا، زین ملک سے بات، اونر، 35 سالہ، لمبا، ہینڈسم، طلاق یافتہ، گہری بھوری آنکھیں، تراش شدہ داڑھی، مہنگے سوٹ، آواز بولڈ، کمانڈنگ۔ آفس میں لڑکیاں چپکتی رہتی۔ مہوش نے وارن کیا، احتیاط رکھنا، وہ مختلف ہے۔ اگلی صبح پنک کرتی پہنے جو اس کے چہرے کو چمکا دیتی ہے۔ لنچ کے بعد کیبن کے دروازے پہ کھڑی، دل زور سے دھڑک رہا، دستک، کم ان۔ اندر گئی، زین چیئر پر لیپ ٹاپ پر نظر سر اٹھایا، نظر عائشہ پر، چہرے سے شروع، دوپٹے پر، پھر کرتی کی خدوخال پر رک گئی۔ چیئر پیچھے دھکیلی، مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو دل کو چھو لیتی مگر خوف بھی دیتی۔ عائشہ، کیا ہوا؟ سر، تنخواہ میں اضافے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ زین نے آئیبرو اٹھایا، ٹیبل کے سامنے آیا، خوشبو قریب کھڑا ہوا، اتنا کہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اتنی جلدی؟ 3 مہینے ہوئے ہیں سر، میرا کام اچھا ہے، اوور ٹائم کرتی ہوں، گھر کی بہت مجبوریاں ہیں، پلیز۔ زین دھیرے سے اور قریب آیا، آواز دھیمی، گہری، پرکشش، اضافہ ہمیشہ کام سے نہیں ملتا عائشہ، کبھی ذاتی احسانات سے بھی ملتا ہے۔ عائشہ کی سانس رک گئی، ریشیں ہٹی، ٹیبل سے ٹکرا گئے۔ سر، یہ کیا ہے؟ زین نے انگلی سے دوپٹہ چھوا، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، ہلکا سا دبایا، مطلب اگر تم تھوڑی سی قربت دکھاؤ تو تنخواہ ڈبل، ایکسٹرا بونس، پروموشن۔ تمہاری مجبوری سمجھ رہا ہوں میں، سوچ لو۔ عائشہ کا چہرہ غصے اور شرم سے لال، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، سر یہ ہراسمنٹ ہے، میں یہاں صرف نوکری کے لیے آئی ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ زین ہنس پڑا، تنزیہ ہنسی، ہراسمنٹ؟ یہ تو آفر ہے سویٹ ہارٹ، مجبوری بہت کچھ دکھا دیتی ہے، جاؤ سوچ کر آنا، میرا کیبن ہمیشہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ عائشہ تیزی سے باہر نکلی، کوریڈور میں دیوار سے سہارا لیا، آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا۔ عائشہ آفس کے گھر پہنچی، آفس سے گھر پہنچتے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پہ گر پڑی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، زین کی وہ ہنسی، اس کی انگلیوں کا چھونا اور وہ الفاظ جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مجبوری بہت کچھ سکھا دیتی سویٹ ہارٹ۔ وہ روتی رہی، اپنے آپ سے لڑتی رہی۔ میں نوکری چھوڑ دوں گی، ایسے آدمی کی ماتحت کام نہیں کروں گی، اس نے سوچا، لیکن پھر خیال آیا، گھر کا خرچہ، بہنوں کی فیس، باپ کی دعائیں،
نہیں مجھے نئی نوکری مل جائے گی، وہ خود کو تسلی دیتی رہی۔ رات کا کھانا کھاتے وقت بھی اس کا چہرہ اداس تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آفس میں سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے جھوٹ بولا ہاں ماں بس تھک گئی ہوں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ رات گئے جب سب سو گئے وہ چھت پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اللہ مجھے راستہ دکھا، وہ دعا مانگتی رہی۔ نوکری چھوڑنے کا فیصلہ پکا کر لیا، کل آفس جا کر استعفیٰ دے دے گی، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ آدھی رات کو گھر میں چیخ اٹھی، باپ احمد کی چیخ، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کرا رہے تھے، پسینے میں شراب وہ دل درد میں درد، وہ بمشکل بولے ماں چیخ اٹھی احمد کیا ہوا؟ ایشا دوڑ کے آئی، دیکھا تو باپ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ باپ ہارٹ اٹیک، ایمبولینس بلاؤ۔ وہ چیخ پڑی، محلے والوں کی مدد سے ایمبولینس آئی اور احمد کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا فوری آپریشن کی ضرورت ہے، انگائلوپلاسٹی کا خرچہ کم از کم 2 لاکھ روپے۔ عائشہ کی دنیا لرز گئی، گھر میں تو 5,000 بھی نہیں تھے۔ ماں رو رو کے بے ہاتھ، بہنیں ڈری ہوئی تھی۔ دی بابا ٹھیک ہو جائے گا نا؟ فاطمہ نے کہا پوچھا۔ عائشہ نے اسے سینے سے کہا اللہ کرے گا، لیکن دل میں طوفان تھا۔ نوکری چھوڑنے کا خیال خواب لگ رہا تھا، پیسے کہاں سے لاؤں سوچ ہی نہیں، اور پھر ذہن کی وہ آفر یاد آئی، ڈبل تنخواہ، ایکسٹرا بونس، سب دل گٹ گیا، لیکن مجبوری نے اسے جھکا دیا۔ صرف ایک بار اب آپ کی خاطر، وہ خود سے کہتے رہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا، شادی کی شرط پر نکاح کر کے، اور صرف ایک رات کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری طرف زین اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں بیٹھا وسکی کا گلاس گھما رہا تھا۔ آفس میں عائشہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے یاد کر کر مسکرا رہا تھا۔ وہ آئے گی، سب آتی ہیں، وہ سوچتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تلخی تھی، ایک درد جو چھپا ہوا تھا۔ زین کا ماضی تاریک تھا، 5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کا بیٹا تھا، کمپنی کا مالک بننے سے پہلے اس کی منگیتر تھی سارا، خوبصورت، ہنسمکھ، اور زین اسے دیوانہ وار چاہتا تھا۔ وہ دونوں شادی کرنے والے تھے۔ زین نے اسے مہنگے تحفے دیے، گاڑی خریدی اور حتیٰ کہ ایک فلیٹ کا وعدہ کیا، لیکن شادی سے ایک ہفتہ پہلے سارا نے سب کچھ توڑ دیا۔ زین کو پتا چلا کہ سارا ایک امیر تاجر کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جو اسے زین سے زیادہ پیسے اور لگژری لائف دے سکتا تھا۔ تو نے مجھے صرف پیسوں کے لیے استعمال کیا؟ زین نے رو رو کر سارا سے پوچھا۔ سارا نے ٹھنڈی آواز میں کہا ذہن محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، مجھے سیکورٹی چاہیے۔ الفاظ زین کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ اس دن سے زین بدل گیا، وہ سوچنے لگا ہر لڑکی ایسی ہی ہوتی، پیسے کے لیے کچھ بھی کر جائے گی۔ محبت وہ ایک مذاق تھا، اس نے شادی کی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب وہ لڑکیوں کو صرف آفر کرتا، قربت خریدتا اور دل کو بند کر دیتا۔ عائشہ بھی ایسی ہی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گی، وہ سوچتا، لیکن کئی گہرائی میں اس کا دل اب بھی زخمی تھا۔ اگلی صبح عائشہ آفس پہنچی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ اداس۔ زین کی کیبن کے دروازے پہ دستک ہوئی، زین اندر بیٹھا تھا، دیکھ کر مسکرا گئی۔ اس نے سوچا کم آن عائشہ، سوچ لیا؟ زین نے کہا، آواز میں وہی بولڈ پن۔ عائشہ نے آنکھیں جھکا کر کہا سر باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسپتال میں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، 2 لاکھ۔ زین نے ابرو اٹھایا، تو میں آپ کی آفر قبول کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ زین دلچسپی سے جھکا، کیا شرط؟ نکاح صرف ایک رات کے لیے، نکاح کے بغیر نہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں، صرف پیسے دیجیے اور میں نوکری جاری رکھوں گی۔ زین ہنس پڑا، بلند تلخ ہنسی۔ نکاح تم بھی کم نہیں ہو، ٹھیک ہے قبول ہے، آج رات میرا اپارٹمنٹ، قاضی کو بلوا لوں گا۔ وہ سوچتا رہا یہ بھی پیسوں کے لیے سب کچھ، بالکل سارا جیسے، لیکن کہیں اندر عائشہ کی یہ شرط اسے چھو گئی، شاید یہ مختلف تھی۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب وہ آفس سے نکل کر سیدھا زین کے بتائے ہوئے اپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، آفس کی میٹنگ ہے دوسرے شہر میں، رات دیر سے آؤں گی، فکر نہ کرنا۔ ماں نے شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن عائشہ نے مسکرا کر کہا سب ٹھیک ہے ماں، کل صبح تک واپس آ جاؤں گی۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی، لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ باپ کی خاطر بس ایک رات، وہ سوچتی چلی گئی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر دیکھا لگژری عمارت، ہائی سیکورٹی، اور زین کا فلیٹ ٹاپ فلور پہ۔ دروازہ کھولا، زین کھڑا تھا، سیاہ شرٹ ٹراؤزر، اور وہی مسکراہٹ۔ آ گئی عائشہ؟ زین نے کہا، اور آواز میں ایک فتح کا احساس۔ قاضی صاحب آ چکے ہیں، چلو جلدی نپٹا لیتے ہیں۔ عائشہ نے آنکھیں جھکا رکھی تھی، کمرے میں قاضی اور 2 گواہ بیٹھے تھے، زین کے ملازم۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی، قاضی نے پوچھا کیا قبول ہے؟ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی، قبول ہے 3 بار۔ زین نے بھی کہا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے، عائشہ کا دل رو رہا تھا، یہ شادی نہیں ایک سودا تھا، لیکن باپ کی جان کی بچانے کے لیے۔ نکاح کے بعد گواہ چلے گئے، زین نے دروازہ بند کیا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ کمرہ مدھم روشنی سے بھرا ہوا تھا، بڑا بستر، سلک بیڈ شیٹیں اور دیوار و آرٹ۔ زین قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک بھوک تھی، لیکن وہ رک گیا۔ گھبراؤ مت عائشہ، میں اپنی حد میں رہوں گا، اس نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ کا جسم کانپ اٹھا، لیکن وہ چپ رہی۔ زین نے اسے بستر کی طرف لے جا کے بٹھایا، اس کی انگلیاں عائشہ کے بالوں میں پھری، پھر گردن پہ نرم پرکشش۔ تم خوبصورت ہو، زین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے عائشہ کو قریب کھینچا، اس کے ہونٹوں کو چھوا، ایک لمبا بوسہ دیا، پرجوش لیکن حد میں۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھی، دل میں طوفان تھا۔ زین کی ہاتھ اس کی کمر پر، پھر اس کے لباس سے اوپر، وہ آگے نہیں بڑھا، بس غربت کا احساس دلایا، بس ایک
رات ہے، زین نے کہا، پھر رک گیا۔ اس کا ماضی سے روک رہا تھا سارا کی یاد، وہ دھوکہ، سب لڑکیاں پیسوں کے لیے ہیں لیکن یہ مختلف لگتی ہے، اور وہ سوچتا رہا۔ عائشہ رو رہی تھی چپ چاپ، زین نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا۔ رو مت، یہ تمہاری مجبوری تھی، اس نے کہا، پھر اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ میں جا رہا ہوں، تم یہاں سو جاؤ، کل صبح تک رہو، ذہن نے کہا، اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی کار میں بیٹھا اور سوچتا رہا کیوں نہیں کر پایا۔ وہ مختلف ہے یا میں بدل رہا ہوں؟ ذہن نے فوراً اپنے مینیجر فاروق کو کال کیا۔ فاروق، عائشہ کے باپ کا ہسپتال، 2 لاکھ روپے فوراً ٹرانسفر کر دو، رات ہی رات، اور ہاں یہ بات راز رہے۔ فاروق نے حیران ہو کر کہا، سر ابھی؟ ہاں ابھی، ذہن نے حکم دیا۔ پیسے ہسپتال پہنچ گئے، رات ہی آپریشن ہو گیا، احمد کی جان بچ گئی۔ عائشہ اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی، روتی سوچتی یہ کیا ہو گیا، لیکن ذہن کی وہ نرمی بہت میں رہنا اسے حیران کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھی، کپڑے ٹھیک کیا اور گھر کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ہسپتال سے کال آئی، آپ کے آپریشن کامیاب ہو گیا، پیسے آ گئے ہیں۔ عائشہ کی آنکھ بھر آئی۔ ذہن وہ سوچتی چلی گئی، گھر پہنچ کے دیکھا ماں خوش تھی، بیٹی معاوضہ ہو گیا، کوئی نامعلوم شخص نے پیسے بھیجے۔ عائشہ نے چپ چاپ سر ہلا لیا، لیکن دل میں ایک نیا طوفان تھا، ذہن سے نفرت یا کچھ اور۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن جو عائشہ کے لیے ایک عمر قید کی طرح تھی۔ ہسپتال سے واپس احمد کی صحت بہتر ہو رہی تھی، آپریشن کامیاب تھا، گھر میں ایک نئی امید کی کرن جگمگا رہی تھی۔ ماں روز دعائیں مانگتی، اللہ کا شکر ہے بیٹی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ عائشہ چپ رہتی، بس مسکرا دیتی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ رات کی یاد، نکاح، ذہن کی قربت اور پھر اس کا اچانک چلے جانا، سب کچھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے خود کو بیچ دیا باپ کی خاطر، وہ رو کر سوتی۔ آفس نہ گئی، چھٹی کا بہانہ بنا دے، لیکن اب مزید نہیں چل سکتا تھا، نوکری تو جاری رکھنی تھی، گھر کا خرچہ۔ 3 دن بعد وہ آفس پہنچی، چہرہ اداس، آنکھیں سوجی سے سیدھا ذہن کی کیبن کی طرف چلی گئی۔ اب وقت تھا اس زنجیر کو توڑنے کا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کم ان، ذہن کی آواز آئی۔ عائشہ اندر گئی، دروازہ بند کیا۔ ذہن اپنی چیئر پہ بیٹھا تھا، فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، عائشہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، خوشی، درد۔ عائشہ 3 دن بعد سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا، آواز میں ایک نرم پن۔ عائشہ نے سیدھا آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سر اب مجھے طلاق دے دیجیے، آپ نے بس ایک رات کا کہا تھا، اب مجھے آزاد کر دیجیے، میں اپنا حصہ پورا کیا۔ ذہن کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مان پڑ گئی، لیکن پھر وہ اٹھا، ٹیبل کے سامنے آیا، اس کی آنکھیں عائشہ کے چہرے پہ جمی تھی، وہ خوبصورت چہرہ جو اب درد سے بھرا تھا۔ طلاق؟ اس نے دھیمے الفاظ میں کہا۔ وہ قریب آ گیا، عائشہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نرم لیکن مضبوط۔ اس میں جس کام کے لیے پیسے دیے ہیں وہ میں نے کیے ہی نہیں، اس دن رات میں جو کام نہ ہو سکا وہ آج ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ الفاظ ذہن کی زبان سے نکل رہے تھے، بولڈ حکم کی طرح۔ اس نے عائشہ کو قریب کھینچا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، سمجھے؟ اس نے کہا، آواز میں وہی طاقت، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، اندر سے ایک چیخ رہی تھی، نہیں اسے مت چھوڑو، یہ مختلف ہے، سارا جیسی نہیں۔ ذہن کا دل اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ سوچتا رہا کیوں نہیں مکمل یہ قربت کی اس رات کو کیوں چلا گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں وہ درد، وہ مجبوری نے اس نے چھوڑ لیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو پیسوں سے دل سے دیکھا تھا، لیکن زبان پہ وہی تعلق، ماضی کا زہر تھا، سب ایک جیسی ہیں۔ وہ میں خود کو جھوٹ بول رہا تھا۔ عائشہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، سر نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، بس ایک رات۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذہن ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں آنسو دیکھ کر اس کا دل پسیجا، لیکن وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن آج اس کی آواز کانپ گئی، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ دل کی لڑائی جاری تھی، ذہن زبان حکم دے رہے تھے، دل روک رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب رو نہیں رہی تھی، غصہ اب مجبوری نے اسے سخت کر لیا تھا۔ ذہن اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اس کی انگلیاں عائشہ کی کمر پر دباؤ دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، عائشہ نے ٹھنڈی آواز میں کہا، آج ہو جائے جو ہونا ہے، لیکن اس کے بعد طلاق، اور مجھے کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ذہن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد دھلکا، لیکن وہ چھپا لیا۔ چلو آج رات میرے فلیٹ پہ، اس نے کہا، آواز میں وہی حکم، شام 7 بجے، دیر نہ کرنا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا اور باہر نکل آئی، دل میں ایک خالی پن تھا۔ اب وہ خود کو بیچ رہی تھی بغیر کسی بہانے کے، بس آخری بار، پھر آزادی۔ وہ خود سے کہتی رہی۔ شام 7 بجے عائشہ فلیٹ پہ پہنچی، دروازہ کھلا، ذہن اندر تھا، سیاہ شرٹ، سفید تازہ بالوں میں ہلکی سی بکھراہٹ، کمرہ پھر وہی تھا، مدھم لائٹ، سافٹ سا میوزک، اور وہ بڑا بستر جو اب خوف اور کشش دونوں دیتا تھا۔ ذہن نے دروازہ بند کیا، وہ سیدھا عائشہ کی طرف بڑھا، اس بار کوئی بات نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اس نے عائشہ کو دیوار سے لگا کر قریب کھینچ لیا، اس کی ہونٹ عائشہ کے ہونٹوں پر پڑے، شدید بھوک وہ جوش۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی، جسم کانپ رہا تھا، ذہن کے ہاتھ اس کی کمر سے نیچے پھسلے، کرتی کو اوپر اٹھایا، چمڑی پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے، تم میری ہو آج، ذہن نے کان میں سرگوشی کی، آواز میں ایک وحشی پن۔
وہ ایکشا کو اٹھا کر بستر پہ لے گیا، لباس ایک ایک کر کے اترے، پہلے ڈوٹا پھر کرتی پھر باقی سب۔ زین کا جسم ایکشا کے جسم سے مل گیا، گرم، مضبوط اور بے قابو۔ اس نے ایکشا کو بوسے سے ڈھانپ دیا، گردن، کندھے، ہر جگہ شدت سے۔ ایکشا کی سانسیں تیز ہو گئی، درد اور لذت کا ملا جلا احساس۔ زین نے اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا، شدید، لمبے اور بے رحم طریقے سے۔ اس کی ہر حرکت میں ایک بھوک تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ ایکشا نے درد سے آہ بھری، لیکن زین رکتا نہیں تھا۔ وہ اسے بار بار چھوتا، شدت سے، جیسے یہ آخری رات ہو۔ رات گہری ہوتی گئی، زین کی شدت کم نہ ہوئی۔ وہ ایکشا کا مختلف ہر بار اور زیادہ گہرائی سے، زیادہ جذبے سے پیار کرتا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن وہ چپ رہی۔ اس کا جسم تھک گیا، لیکن زین کا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ عائشہ کو سینے سے لگا کے لیٹا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ تم مختلف ہو، اس نے آخری بار سرگوشی کی، آواز میں ایک لرزش تھی۔ صبح ہونے سے پہلے زین اٹھا، عائشہ سو رہی تھی، تھکی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی۔ زین نے اسے دیکھا، دل میں ایک عجیب سی تکلیف۔ میں نے سب کچھ کر دیا، پھر بھی یوں نہیں مطمئن۔ وہ سوچتا رہا۔ اس نے نکاح نامہ نکالا، طلاق کا کاغذ تیار کیا اور دستخط کیے۔ کاغذ عائشہ کے پاس رکھ کر وہ چلا گیا، کار میں بیٹھ کر آنکھیں نم۔ اب وہ آزاد ہے، لیکن میں آزاد نہیں ہوں۔ عائشہ جب اٹھی تو کاغذ دیکھا، طلاق۔ اس نے کاغذ پکڑا، آنسو بہہ نکلے۔ ختم ہو گیا، وہ سوچتی رہی، لیکن دل میں ایک کھلا تھا، نفرت، درد یا کچھ اور۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کی شدت کے بعد عائشہ فلیٹ سے نکلنے سے پہلے طلاق نامہ دیکھ چکی تھی، زین کے دستخط کاغذ پر لکھا ہوا طلاق کا لفظ۔ اسے ایک لمحے کے لیے سکون ملا تھا، اب ختم۔ وہ سوچ کر گھر آئی، لیکن دل میں کھلا تھا جو بھر نہیں رہا تھا۔ زین کی وہ شدت، اس کی آنکھوں میں چھپی نرمائی، سب کچھ اسے ستا رہا تھا۔ آفس جانا جاری رکھا، کیونکہ نوکری چھوڑنے کا مطلب تھا گھر کا پھر سے تباہ ہونا۔ زین سے آنکھیں نہیں ملاتی، بس اپنا کام کرتی۔ زین بھی دور سے دیکھتا رہتا، لیکن بات نہیں کرتا۔ اس کا دل اب بھی عائشہ کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن ماضی کی تلخی اسے روکتی رہتی۔ لیکن وہ طلاق نامہ زین نے جان بوجھ کر جھوٹا کاغذ تیار کیا تھا، اصلی نہیں۔ ایک کاپی جو قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ میری ہے اب تک، زین سوچتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ خود آئے، لیکن اب تقدیر نے کچھ اور پلان کیا تھا۔ کچھ دن گزرے، عائشہ کی طبیعت بگڑنے لگی، سب کی الٹیاں، سر درد، کمزوری۔ وہ سمجھتی رہی کہ تھکاوٹ ہے، آفس کا تناؤ۔ لیکن ایک دن گھر پر ماں نے دیکھا اور کہا، بیٹی ڈاکٹر کو دکھا دے، کچھ غلط تو نہیں؟ عائشہ نے گھبرا کر ٹیسٹ کیا، پریگننٹ۔ اس کی دنیا لرز گئی۔ یہ زین کا بچہ ہے۔ وہ رو پڑے، کیسے پالوں گی، گھر والے کیا کہیں گے، نوکری، سب کچھ ختم۔ وہ فیصلہ کرتی رہی، ابارشن یہ بچہ نہیں رکھ سکتی، مجبوری ہے۔ آفس میں وہ اب بھی کام کرتی، لیکن چہرہ زرد، آنکھیں تھکی ہوئی۔ زین نے نوٹ کیا، وہ دور سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن عائشہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ لنچ کے وقت ہی اٹھ کر چلی گئی۔ سر، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی جا رہی ہوں، اس نے زین کو کہا۔ زین نے سنا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ سوچتا رہا، پھر فیصلہ کیا اس کے پیچھے جائے۔ خاموشی سے آفس سے نکلا، ٹیکسی میں بیٹھا اور عائشہ کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ دیکھا کہ وہ سیدھے ایک چھوٹے ہسپتال کی طرف جا رہی۔ ہسپتال کے اندر عائشہ ریسیپشن پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں آپریشن کے پیپر سے فارم بھر رہی تھی، آنکھیں نم، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ صحیح ہے، میں اکیلی کیسے پالوں گی، وہ خود سے کہتی رہی۔ ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ زین باہر سے دیکھ رہا تھا کھڑکی سے۔ جب اس نے دیکھا کہ عائشہ ابارشن فارم بھر رہی ہے، اس کا دل رک گیا۔ پریگننٹ، میرا بچہ، اور وہ ختم کر رہی ہے۔ غصہ، درد، محبت، سب ملا جلا دل تاثرات تھے۔ وہ اندر داخل ہوا، سیدھا عائشہ کے پاس پہنچا۔ عائشہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز گرجتی ہوئی تھی۔ عائشہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی۔ سر، آپ یہاں؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زین نے فارم چھین لیا، پھاڑ دیا۔ یہ میرا بچہ ہے، تم انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، آواز میں ایک ملکیت کا احساس، لیکن اندر سے وہ رو رہا تھا۔ طلاق جھوٹی تھی، تم اب بھی میری بیوی ہو۔ عائشہ کھڑی ہو گئی غصے سے۔ آپ کا بچہ، یہ میری زندگی ہے، آپ نے طلاق دی تھی، اب مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا، قریب کھینچا۔ طلاق جھوٹی تھی عائشہ، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، تم میری ہو اور یہ بچہ ہمارا ہے۔ اس کی آواز میں ایک نرمائی آ گئی، آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دو، میں بدل گیا ہوں۔
اسپتال کے باہر عائشہ اور زین کے درمیان وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ رک گیا تھا۔ عائشہ نے فارم پھاڑنے کے بعد زین کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ پیلا اور آواز میں ایک لرزش جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ طلاق جھوٹی تھی؟ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، غصہ اور درد ملا ہوا۔ آپ نے مجھے دھوکا دیا؟ زین نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں ڈر گیا تھا، تمہیں کھو دینے کا ڈر تھا مجھے۔ سارا نے مجھے توڑ دیا تھا، میں سوچتا تھا تم بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن تم مختلف ہو، یہ بچہ ہمارا ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، عائشہ نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں اکیلی ہی رہوں گی، بچہ بھی اگر اللہ نے دیا تو میں خود پال لوں گی۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن عائشہ نے جھٹک دیا۔ مجھے تنہا چھوڑ دیجیے، وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زین وہیں کھڑا رہ گیا، دل ٹوٹا ہوا، لیکن اس رات اس نے فیصلہ کر لیا، اب چھپ کر نہیں، کھل کر وہ عائشہ کو واپس لے کر آئے گا، اس کے گھر جا کر، اس کے خاندان سے بات کر کے۔ 2 دن بعد شام کے وقت زین عائشہ کے محلے میں پہنچا، سادہ کپڑے پہنے، سفید کرتا پاجامہ، کوئی مہنگا سوٹ نہیں۔ وہ گلی میں کھڑا تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ عائشہ کا گھر سامنے تھا، وہی چھوٹا سا گھر جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ معرضیہ نے کھولا۔ جی کون؟ اس نے پوچھا۔ میں زین ہوں، عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ زین نے سر جھکا کر کہا۔ رضیہ نے حیران ہو کر اندر بلایا۔ گھر کے اندر احمد بیٹھے تھے، اب صحت یاب۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی، جب اس نے زین کی آواز سنی تو باہر آئی، دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں؟ زین نے سب کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے۔ انکل آنٹی، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اصلی شادی، خاندان کی مرضی سے۔ میں نے غلطی کی ہے، اسے دھوکا دیا ہے، مجبوری میں ڈالا، لیکن اب میں اسے خوش رکھوں گا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، میں اسے باپ بن کر پالوں گا۔ احمد اور رضیہ دنگ رہ گئے، عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زین یہ سب؟ زین نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں، تمہارے والدین سے، تم سے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا بیٹی تمہاری مرضی ہے۔ عائشہ نے زین کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہاں تلخی نہیں، صرف محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی جھوٹ نہیں۔ چند ہفتوں بعد ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب ہوئی، محلے کے مسجد میں نکاح ہوا، وہی قاضی صاحب، وہی گواہ۔ عائشہ نے سادہ سرخ جوڑا پہنا، زین نے سفید شیروانی۔ احمد نے عائشہ کا ہاتھ زین کے ہاتھ میں لیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ نکاح کے بعد زین نے عائشہ کو گلے لگایا۔ اب تم واقعی میری ہو، اس نے کان میں سرگوشی کی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور تم میرے۔ شادی کے بعد زین نے عائشہ کو اپنے گھر لے آیا، اور وہ گھر نہیں، ان کا گھر تھا۔ عائشہ کی بہنیں خوش تھیں، ماں باپ کو آرام ملا۔ زین نے کمپنی میں عائشہ کو پروموشن دی، لیکن اب وہ صرف ساتھی نہیں، بیوی تھی۔ رات کو جب دونوں اکیلے ہوتے، زین اسے سینے سے لگاتا۔ مجھے معاف کر دینا، کر دیا نا؟ وہ پوچھتا۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، ہاں، کیونکہ اب ہمارا ایک بچہ ہے، اور اور ایک دوسرے کا دل، اور ہم ایک دوسرے کا دل۔